ایران کا زیر زمین خفیہ ہیڈ کوارٹر، وہ خفیہ جگہ جہاں پر کسی عام انسان کی رسائی ممکن نہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہاں تک رسائی دی گئی، وہاں ان کا استقبال کیا گیا اور وہاں ایک خفیہ میٹنگ بھی ہوئی۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کے دوران ان کو کیا بریفنگ دی گئی اور اس خفیہ ہیڈ کوارٹر میں کیا کچھ ہوا، اس بارے میں بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار احمد منصور سے۔ احمد، وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر جہاں پر سربراہان مملکت کی رسائی بھی ممکن نہیں، وہاں پر فیلڈ مارشل کو لے جایا گیا، وہاں ان کا استقبال کیا گیا، ان کو بریفنگ دی گئی، وہاں پر اور کیا کچھ ہوا، بریفنگ میں کیا کیا باتیں ہوئیں، ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں عدیل، یہ بہت ہی اہم یہ ملاقاتیں ہیں اور یہ وزٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو ایران میں یہ 48 گھنٹے میں کہتا ہوں کہ جو یہ جنگ بندی کی کوششیں ہیں یہ اس کا سمجھیں کہ یہاں سے اس کا نچوڑ ہے وہ برآمد ہو رہا ہے، اور اسی دوران ہی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو لبنان اور اسرائیل کا سیز فائر ہے 10 دن کا، اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو امریکی پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ اعلان کیا، اور ساتھ انہوں نے پھر پاکستان آنے کی جو بات پہلی مرتبہ آفیشل کر دی کہ جیسے ہی یہ معاہدہ ایران کے ساتھ امریکہ کا طے پا جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں گے، اور اس کے لیے پاکستان میں انتظامات، تیاریاں سب کو معلوم ہے وہ چل رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں تہران میں جب انہوں نے لینڈ کیا، اور اس کو سب اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگی ماحول میں ایک انتہائی خطرات جب اس خطے میں، اس ریجن میں، اس ملک میں، ان فضاؤں میں موجود، وہاں پر فیلڈ مارشل کا پاکستان کے آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کا جانا، اور جس طریقے سے پھر پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس نے تمام تر جو حفاظتی جو اقدامات اور ایک آپریشن، وہ ایک علیحدہ ڈیٹیلز ہیں، اس پہ بھی یقینی طور پہ بات ہوگی اور ہو بھی رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایئرپورٹ پہ استقبال ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو زیر زمین یا جو ہیڈ کوارٹر انتہائی محفوظ مقام پر، یہ کون سا ہیڈ کوارٹر ہے؟ یہ ایران کی فوج اور جو پاسداران انقلاب ہے، یہ ان کے درمیان ایک ہم آہنگی اور ایک آپ کہہ لیں دفاعی جو آپس میں ان کے ایک کوارڈینیشن ہے، حکمت عملی وہاں پہ بنتی ہے، اور یہ ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر ہے، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر یہ ایران کا، یہ سب سے اعلیٰ جو آپریشنل اور کمانڈ سینٹر ہے یہ ایران کا، اور جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ ایران میں ایک تو ایرانی فوج ہے اور ایک ایران کے اندر پاسداران انقلاب جسے IRGC کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مشترکہ فوجی کاروائیاں ہیں، ان کی منصوبہ بندی ہے، کوارڈینیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن کمانڈ سینٹر، کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بھی بات ہوتی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ میزائل حملے بھی ایران نے جوابی کیے ہیں اپنے اہداف پہ، چاہے وہ اسرائیل کے ہوں، امریکی جو مفادات ہوں، یا خطے میں جو دیگر اہداف ہوں، تو وہ سارا کچھ تو یہاں پہ فیلڈ مارشل کا موجود ہونا اور ان کے جو کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ، ان سے ملاقات، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ پاک فوج کے جو ان کے قریبی آپ کہہ لیں کہ ان کا سٹاف ہے وہ ساتھ موجود، آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، DGMO بھی اس میں موجود، DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ پاکستان کے، پاک فوج کے، تو بہرحال یہ جو ملاقات ہے یہ ہونا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک اصلاح پسند حکمران ہیں، یا تھوڑے آپ کہہ لیں صلح پسند کہہ لیں، یا تھوڑا ان کے اندر کچھ لچک ہے، ایک جو بنیاد پرست ہیں، سخت گیر ہیں، انتہائی سخت موقف رکھنے والے، اور دوسرا ان کی جو پوری لیڈرشپ کو اس جنگ میں مارا ہے اور شہید کیا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کے جو ان کے اندر لچک نہ ہونا ایک فطری عمل ہے، اور یہاں پہ بھی جا کے فیلڈ مارشل کا ملنا ان سے پوری کمانڈ سے، جو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے لے کے جو سپیکر ہیں باقر جو کالیباف، اور پھر جو ایران کے صدر، سب سے جو اہم ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی وہاں پہ مسعود پزشکیان، ان کے ساتھ،
اور اس کے بعد پھر جو یہ اہم ترین، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم یہ ہے، یہاں آج تک کوئی نہیں گیا، یہ اس ہیڈ کوارٹر میں غیر ملکی فوج کا کوئی سربراہ وہاں جائے، اور وہ بھی ایران میں، اور ان حالات میں جہاں سے پوری جنگ کا وہ جواب دے رہے ہیں، جو ابھی یہ اعتماد کا مظہر ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اوپر۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، یہ ایران کے ساتھ جس طرح رابطے میں ہیں اس سارے معاملے میں، میڈیشن میں، اور اس میں جو کام یہ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، اور ایران کو جتنا یہ سمجھتے ہیں، جتنے قریب ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، آپ ثالثی کا رول تب ہی کر سکتے ہیں جب فریقین دونوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہو۔ پاکستان نے یہ اعتماد حاصل کیا، پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ اعتماد حاصل کیا۔ یہ نتیجہ اب جو فیلڈ مارشل کا ان حالات میں وہاں جانا، اس نے اس اعتماد کو ایک نئی جہت دی کہ یہ ایسا سنجیدہ ترین ملک ہے، یہ اتنی اس کو پرواہ ہے اس جنگ بندی کے حوالے سے، کہ اس کی جو پوری اہم ترین لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ان دوروں پہ ہے، اور تہران کے اندر جا کے رہنا اور ان حالات میں ڈیفینیٹلی یہ تاریخ میں رقم ہوا ہے، یہ ملاقات بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف سیز فائر، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ، صرف اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان اور ایران کا جو مستقبل کا ایک منظرنامہ ہے تعلقات کا، اور اس ریجن میں آپ دیکھ لیں اعتماد سازی کا اور آگے مل کر چلنے کا، یہ اس جانب بھی ہے۔ یہ اتنا اس کو آپ غیر اہم مت سمجھیے کہ دیکھیں جو یہ ریلیشنز ہیں، یہ تعلقات ہیں، کہ آپ ایک جنگ سے بھی بچا رہے ہیں، ایک انتہائی خطرات سے بھی، ایک تباہی سے بھی اس خطے کو، تو پھر آپ کی جو ملاقاتیں ہیں، رابطے ہیں، آپ دیکھیں ادھر وہ جو جتنے بھی آپ کو ویژولز نظر آتے ہیں، کتنے ریلیکس چہرے ہیں آپس میں جب آپ بیٹھے ہیں، تو کوئی آپ کو اعتماد آپ کے چہروں سے بھی جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ پھر ایران کا جو میڈیا ہے، تجزیہ کار ہیں، یا جو ایرانی لیڈرشپ ہے، ان کے بیانات سے بھی یہ اعتماد اور اطمینان جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل ایک ایسی پیش رفت کی جانب جا رہا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی، یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور معاہدہ ہونے کی باتیں بھی ایسی کہ صدر ٹرمپ اور ایران کے جو صدر ہیں وہ موجود ہوں گے اس معاہدے میں، ایم او یو میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ایک تاریخی جو پیش رفت ہے جس طرح یہ ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی سبوتاج کرنے والی قوتیں ہیں وہ اس وقت تو بالکل منظر سے ایک طرح سے غائب ہو چکی ہیں، اور ان کو بڑی طریقے سے قابو کیا گیا ہے۔ اس میں بھی پاکستان کی لیڈرشپ کا جو ویژن ہے وہ شامل ہے، اور ساری دنیا یہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان یہ 10 روزہ جنگ بندی ہے، وہ بھی انہی ملاقاتوں۔ دیکھیں، یہ جس وقت یہ اس ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ حزب اللہ اور لبنان کی جو جنگ بندی کی بات ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے وہیں سے پھر میسیجنگ کی صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی، اور یہ قائل کیا کہ بھائی یہ جو لبنان والا سیز فائر ہے یہ تو بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کہانی نہیں آگے چلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شرائط منوانا، اور وہ بھی فریقین سے، یہ بہت ہی اہم ہے، ان میں صدر ٹرمپ سے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو وزٹ ہے یہ ہی ڈیسائیسو ہے، اور جو یہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل کی ملاقاتیں، اور یہاں سپریم کمانڈر، اب وہ انتہائی خفیہ مقامات، یہ ساری جتنی ملاقاتیں ہیں یہ خفیہ مقامات ہی ہیں ایک طرح سے، اور یہ بڑی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس طرح اوپن جو حالات ہیں، تہران کی لیڈرشپ کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، وہ جتنے محتاط ہیں اس میں یہ ایکسیس کسی کو ملنا بڑا ہی اہم ہے۔ سپریم کمانڈر کے ساتھ ملاقات کی بھی باتیں ہیں۔ تو بہرحال جناب، اب جب یہ معاملہ انفولڈ ہو چکا ہے اور یہ سارا ایک کنکلوڈ ہوگا، تو یہ جو ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، یہ تاریخ میں رقم ہوئی ہیں، اور اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو یہ دورہ ہے، ایک خطے کی سب سے بڑی جنگ کے دوران ایک جنگ کے ماحول میں جانا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کو فوجی کمانڈرز بھی بہت ہی ایک ڈیرنگ موو قرار دے رہے ہیں، اور اس کو عالمی سطح پہ بھی بہت زیادہ پذیرائی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنا آپ منوایا ہے۔ بہت شکریہ احمد جی، بالکل احمد منصور نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔